السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن قبل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غمگین کر کے رکھ دیا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں ایک بدبخت ملعون لعین شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی، قرآن مجید کی توہین کی، معاذ اللہ قرآن مجید کو جلایا، جس پر جو ہے وہ اسے وہاں کی حکومت کی سپورٹ بھی تھی، سیکیورٹی اداروں نے اسے جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی، اور سیکیورٹی میں رہتے ہوئے اس بدبخت شخص نے قرآن مجید کی توہین، بے حرمتی کی اور قرآن مجید کو معاذ اللہ جلایا، جس پر مسلمانوں کا دل بہت زیادہ افسردہ ہوا، اور یقیناً یہ مسلمانوں کے دلوں پر ایک خنجر چلایا گیا، اور مسلمانوں نے بھرپور احتجاج کیا اس پر کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ضرور کارروائی کی جائے اور اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ لیکن اس وقت ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، جس طرح کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں۔ ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ جس نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس کا کار ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ اس کی کار ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ موت ہو گئی۔ یہ جو خبر ہے یہ بالکل جھوٹی ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ شخص اللہ کی پکڑ میں ہے۔ کل تک جس حکومت کی سرپرستی میں رہتے ہوئے، جس حکومت کی اسے سپورٹ تھی، اور اس نے سیکیورٹی اداروں کی سیکیورٹی میں رہتے ہوئے قرآن مجید کو معاذ اللہ جلایا، آج انہی سیکیورٹی اداروں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا، بھرپور احتجاج کیا، پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، تو اب سویڈن کی جو حکومت ہے وہ مجبور ہو گئی ہے اس شخص کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ دہائیاں دے رہا ہے کہ ایسا آپ نہ کریں، آپ اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں، یہاں پر یہ قانون نہیں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، اور آپ اپنے قانون کو فالو کریں۔ لیکن اللہ کی پکڑ اس پر آ گئی ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اور پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ اب گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو نیوز اس وقت چل رہی ہے نا کہ یہ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، یہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں جو بھائی اس چینل کو چلا رہے ہیں، تو مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، اس طرح جھوٹ بولنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چند ویوز کے لیے، چند لائکس کے لیے آپ اس طرح جو ہے وہ غلط خبر چلا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ شخص جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، وہ لعین ہے، ملعون شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اسے عبرت کا نشان بنائے، تاکہ آئندہ کوئی بدبخت اس کتاب کی بے حرمتی کرنے کی اپنے دماغ میں سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن یہ خبر جو ہے اس وقت یہ خبر غلط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔